نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. صدق اللہ العلی العظیم. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتلا ان کو، باسمائہم، ان چیزوں کے نام. فلما انبأہم، بس جب آدم علیہ السلام نے ان کو بتلا دیے، باسمائہم، ان چیزوں کے نام، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں خوب جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو، وَأَعْلَمُ، اور میں خوب جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو. پچھلی آیات کریمہ میں اس بات کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام اور ان کے خواص سکھلا دیے. وعلم آدم الاسماء كلها، چیزوں کے نام بھی بتلا دیے کہ مثلا یہ آگ ہے، اور خاصیت بھی بتلا دی کہ اس کا کام چلانا ہے، اور یہ پانی ہے اور یہ ڈبوتا ہے اور پیاس بجھاتا ہے، اور یہ ہوا ہے اور یہ اڑاتی ہے، وغیرہ وغیرہ. ساری چیزوں کے نام اور ان کے خواص اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے. اور پھر فرشتوں سے کہ اس سے پوچھا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتلاؤ، تو فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور یہ عرض کیا کہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھلا دیا. اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلاؤ. اور یہ اس لیے فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام جب ان چیزوں کے نام فرشتوں کو بتائیں گے تو فرشتوں کے ذہن کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور ان کا علمی مقام آئے گا، اور ان کو سمجھ آئے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو نئی مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی استعداد عطا فرمائی ہے کہ جو ہم سے زائد ہے، ان کے اندر علم کی استعداد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم، یہ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب کیا گیا. اس سے پیچھے نام تو آیا ہے آدم، علم آدم، لیکن خطاب نہیں آیا. یہ پہلی مرتبہ خطاب ہوا یا آدم. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو آدم کے نام سے پکارا، اور یہی حضرت آدم علیہ السلام کا نام ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا یہ نام کیوں پڑا ہے؟ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ گندم گوں رنگ کے تھے، اور عربی زبان کے اندر ادما یادم کا مطلب ہوتا ہے گندم گوں ہونا، اس اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم پڑا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو آدم کے نام سے خطاب فرمایا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ لفظ ہے ادیم الارض سے. ادیم الارض کا مطلب ہوتا ہے روئے زمین، یعنی زمین کی اوپری سطح. تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جاؤ زمین سے، پوری روئے زمین سے جگہ جگہ سے مٹی اٹھا کر لاؤ. تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کرنے کے لیے پورے روئے زمین سے مختلف جگہوں سے فرشتوں نے مٹی اکٹھی کر کے لے جائی اور پیش کی. تو چونکہ روئے زمین کو ادیم الارض کہا جاتا ہے، اسی مناسبت سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آدم کے نام سے خطاب فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے پیغمبر ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے بارے میں بعض کتابوں کے اندر تو 930 سال لکھی ہے، اور بعض کتابوں کے اندر 1000 سال لکھی ہے. تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یا آدم کہہ کر خطاب فرمایا. اور چونکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے تمام انسانوں کو آدمی کہا جاتا ہے، یعنی آدم کی طرف منسوب کر کے آدمی کہا جاتا ہے. انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو ان کے نام بتلا دو. تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد عطا فرمائی تھی کہ جو چیز بھی ان کے سامنے آتی تھی یا اس چیز کی شکل و صورت سامنے آتی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں اس چیز کا نام آ جاتا تھا
اور آدم علیہ السلام نام بتلا دیتے کہ یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان کو ان کے نام بتلا دیے تو قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے یہ کہا نہیں تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں؟ یعنی مجھے معلوم ہے کہ آسمانوں کے اندر کیا چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور زمین کے اندر کیا چھپی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ جو غیب فرمایا ہے تو غیب یہ مخلوق کے اعتبار سے فرمایا کہ مخلوق کی نظروں سے جو چیز پوشیدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو غیب اور حاضر یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے زمین کی اوپر والی چیز کو جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اسی طریقے سے زمین کے اندر والی چیز کو بھی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے عیاں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مخلوق کے اعتبار سے وہ پوشیدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کے چھپی ہوئی چیزوں کو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے اور کیا کیا چیزیں چھپا رکھی ہیں، اور زمین سے ان چیزوں کو نکالنے کے لیے جو استعداد ہے وہ استعداد آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، فرشتوں کے اندر وہ استعداد نہیں ہے، اس لیے آدم علیہ السلام ہی خلیفہ بنائے جانے کے قابل ہیں کہ وہ زمین کے اندر جائیں اور زمین کی اندر کی جو چیزیں ہیں، ان کی جو قوتیں اور خزانے ہیں، ان کو باہر نکالیں۔ چنانچہ اس کی ترتیب آپ یوں سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، تو ظاہر ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھوک رکھی ہے، تو جب انسان کو بھوک لگی تو انسان نے اپنی بھوک کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تلاش شروع کی کہ اس کو کیسے پورا کیا جائے، زمین سے کیسے غلے نکالے جائیں، اس کے لیے سوچ بچار کیا، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی، پھر زمین سے پیدا کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ باہر نکلنا شروع ہوئی۔ زمین کے اوپر گندم نہیں تھی، لیکن زمین کے اندر سے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھلایا، اور انسان نے محنت کر کے زمین کے اندر سے گندم اور مکئی اور باجرہ اور جوار اس طرح کی فصلیں نکالنا شروع کی۔ پھر انسان کو پیاس لگی، تو پیاس کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے انسان نے سوچ بچار کیا کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، پھر پانی کی ایک ذہن میں آئی بات، پھر پانی کو تلاش کیا گیا کہ پانی کہاں پر ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ فرشتے ان چیزوں سے پاک ہیں، انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، انہیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ زمین کے اندر محنت کریں اور ہل چلائیں اور کھیتی باڑی کریں اور زمین کے اندر کی جو خزانے ہیں ان کو باہر نکالیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ زمین و آسمان کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ وَقَالُوا مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں بخوبی جانتا ہوں اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو جو تم چھپاتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا کہ جو تم ظاہر کرتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ جو ظاہر کرتے ہو اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد فرشتوں کا وہ قول ہے جو پیچھے اس رکوع کی پہلی آیت کریمہ کے اندر گزرا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ باری تعالیٰ کیا آپ زمین میں ایسے کو خلیفہ بنانے والے ہیں کہ جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون ریزی کرے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور آپ کو پاک قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو قول فرشتوں نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں تو جو تم ظاہر کرتے ہو۔ مفسرین نے فرمایا کہ ما تبدون سے مراد فرشتوں کا یہ قول ہے، اور یہ جو فرمایا کہ وما کنتم تکتمون، اور جس کو تم چھپاتے ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو رہا تھا تو فرشتے تعجب سے دیکھتے تھے کہ کیا چیز ہے، اور دل ہی دل میں سوچتے تھے کہ جو بھی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ معزز اور ہم سے زیادہ افضل مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا۔ یہ انہوں نے بات ظاہر نہیں کی، دل ہی دل کے اندر رکھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر نہیں کی، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تمہارے دلوں کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ کوئی معزز اور افضل مخلوق پیدا نہیں فرمائے گا، تو یہ جو تمہارے دلوں کے اندر خیال ہے تو فرمایا کہ اس کو تم تو چھپاتے ہو، ظاہر نہیں کرتے، لیکن میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور یہاں پر چھپانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرشتے اس کو چھپا کر دل کے اندر رکھے ہوئے تھے اور ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس بات کا علم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عقیدہ تو غلط ہے اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، کوئی غلط عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو ظاہر نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ باری تعالیٰ آپ ہم سے زیادہ معزز اور افضل مخلوق پیدا نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، دل کے اندر ان کے یہ خیال تھا
کہ یہ جو بھی مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ افضل مخلوق پیدا نہیں کریں گے. تو یہ بات تھی جو انہوں نے ظاہر نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، یعنی جو تم ظاہر نہیں کرتے. تو اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے افضل کر کے پیدا کیا. یعنی فرشتوں کا گمان یہ تھا کہ ہم سے زیادہ اچھے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے واسطے سے جو اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب بندے دنیا کے اندر آئے ہیں تو وہ فرشتوں سے افضل ہیں. چنانچہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں. تو اسی طریقے سے پھر باقی جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور ولی اللہ گزرے ہیں تو وہ بھی باقی عام فرشتوں کے مقابلے میں افضل ہیں. کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. یعنی آدمی اگر محنت کرے، ریاضت کرے، مجاہدہ کرے، عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مقام حاصل کرے تو یہ فرشتوں سے بہتر ہونا ہے، لیکن اس کے اندر محنت بہت پڑتی ہے. تو یہ فرمایا کہ ایک تو آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی آنے والی جو اولاد ہے وہ جو نیک اور پارسا لوگ ہیں وہ فرشتوں سے افضل ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ علم کا جو مرتبہ ہے یہ تسبیح کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی ایک آدمی ذکر کرتا ہے اور ایک آدمی علم سیکھتا اور سکھاتا ہے، تو علم سیکھنے سکھانے والے کا مرتبہ جو ہے وہ ذکر کرنے والے سے افضل ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ 2 حلقے الگ الگ لگے ہوئے ہیں. ایک حلقے میں کچھ حضرات بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور دوسرے حلقے میں کچھ لوگ جو ہے نا وہ علم کی بات سیکھ سکھا رہے ہیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلاکما علی الخیر، کہ تم دونوں بہتر پر ہو، خیر پر ہو. اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف رہ گئے اور علم والے حلقے کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے. تو آپ نے اپنے عمل سے یہ بتایا کہ علم کا جو حلقہ ہے جس کے اندر سیکھنے سکھانے کی بات ہو رہی ہے تو وہ افضل ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سیکھ لینا یہ 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے. تو اب 100 رکعت نفل پڑھنا یہ تو عبادت ہے، اور قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ سیکھ لینا جس سے آدمی کے علم کے اندر اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، تو وہ ان 100 رکعت نفل پڑھنے کے مقابلے میں افضل قرار دی گئی ہے. تو ذکر کا اپنی جگہ مقام ہے، ذکر پوری کائنات کی روح ہے، ذکر بھی کرنا ہے، لیکن علم جو ہے یہ ذکر کے مقابلے میں افضل ہے، کیونکہ فرشتے تسبیح اور تقدیس میں مصروف تھے. وہ لگے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ کا نام جپنے میں، اللہ تعالیٰ کا نام وظیفہ کرنے میں لگے ہوئے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو علم عطا فرمایا، اور علمی اعتبار سے ان کو فرشتوں پر فائق قرار دیا کہ یہ علم کی وجہ سے فرشتوں سے افضل ہیں. تو فرمایا کہ قالا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتلا ان کو باسمائہم، ان کے نام. فلما انبأہم باسمائہم، بس جب آپ نے ان کو فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں بخوبی جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو، وأعلم، اور میں بخوبی جانتا ہوں ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو.